اگر آپ مسلسل صرف مسئلہ ہی حل کرتے جا رہے ہیں، مسائل کا ہی حل کرتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ مسئلہ آتا ہی رہے گا آپ کے پاس. آپ کی ساری زندگی مسئلے حل کرنے میں گزرے گی. مسائل کو چھوڑیں، ایوالو کر جائیں. وہ صورتحال جو صورتحال مسائل پیدا کر رہی ہے، اس صورتحال سے کسی اوپر والی صورتحال میں چلے جائیں. ایک کاروباری آدمی اگر وہ مسائل کا ہی حل کرتا رہے، مسئلے ہی حل کرتا جا رہا ہے، ساروں کے مسئلے ہی حل کرتا جا رہا ہے، مسئلے ہی حل کرتا رہے گا، کاروبار میں ترقی کبھی نہیں ہوگی. اوپر چلا جائے، ایسے حالات پیدا کر دے، اتنا اوپر چلا جائے کہ اب مسائل پیدا ہونے والا ماحول ہی نہ رہے. جس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جو چیل ہوتی ہے نا، ایگل، فالکن، اور یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جاندار بھی ہے. جس وقت یہ ڈائیو کرتا ہے اوپر سے، نیچے سے دیکھ لیتا ہے اپنے شکار کو، اوپر سے ڈائیو کرتا ہے، اور جب یہ ڈائیو کرتا ہے اس کی سپیڈ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی جاندار اتنی تیز نہیں بھاگ سکتا. کہتے ہیں، کہانی مشہور ہے کہ چیل کے ساتھ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چھیڑ خانی نہیں کر سکتا. کوا ہے جو چیل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے اس کی گردن پہ ٹھونگے مارتا ہے. لیکن چیل کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کوے کو پیچھے ہٹائے یا لڑے. وہ بڑا سمپل سا کام کرتی ہے، وہ اپنی فلائٹ اوپر لے جاتی ہے. کوا اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر. وہ اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی اب، یا کم ہوتی ہے. اب کوے کو تو آکسیجن چاہیے، وہ جب دیکھتا آکسیجن نہیں ہے تو وہ بے ہوش ہو کے خود بخود گر جاتا ہے نیچے، اور چیل کو کوے سے نجات مل جاتی ہے. دیکھا، وہ جو پرابلم والی حالت تھی وہ اس حالت سے ہی اوپر چلی گئی، وہ پرابلم خود بخود ختم ہو گئی. So instead of solving, try for evolving. حل کرنے کی طرف پڑے رہیں گے باتوں کو، مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے. مسائل چمٹتے جاتے ہیں، چمٹتے جاتے ہیں، حالات ہی بدل دیں جب مسائل ایگزسٹ ہی نہ کریں. جب کوئی بندہ کمپلینٹ کرے نا آپ کے سامنے آ کے، کمپلینٹ کرے، شکایتیں کرے، کبھی بھی اس بندے کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنے نہ دینا. بولنے دیں، اس کو بولنے دیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اصل شکایت وہ لے کر آیا تھا نا، وہ تو بالکل ٹپ آف دا آئس برگ تھی. وہ تو بالکل پہاڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو اندر نظر آ رہا تھا، اندر کتنا پہاڑ ہے ابھی. ٹوکنا نہ اس کو، بولنے دیں اس کو. اور کیا خرابی تھی؟ اچھا اور کیا ہوا؟ بولے گا، پورا بول دے گا. وہ اس کو روکے نہیں، رستہ دے، آنے کا رستہ دیں، اس کو کھلا کرے رستہ، تاکہ اور چیزیں نکلیں، اور چیزیں نکلیں. کدھر کدھر سے لے کر آیا ہوا، نیچے لوگ اور کیا سوچ رہے ہیں، اسے لابی کیا بنائی ہے، کس کس سے پہلے بات کر لی ہے، یہ شکایت اب کاروبار تباہ کرے گی، کیا کرے گی، بزنس میں کیا ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر کون کون ملا ہوا ہے، سارا بولے گا. وہ تھوڑی دیر اس کو رستہ دیں، جب ساری ٹریفک گزر جائے اب اس سے پوچھے کہ یہ جو مسئلہ اس کا حل کیا ہے، حل بھی آپ ہی بتائیں، تاکہ اگلی دفعہ وہ مسائل کو حل کرنے کا جذبہ بھی اس کے پاس رہے. روکے نہ، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا. انسانی جذبات یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. یو آر نیور ڈریون بائی لاجک، یو آر آلویز ڈریون بائی ایموشنس. زندگی کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ کے اوپر، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ لاجک نہیں بیٹھا ہوا، جذبات بیٹھے ہوئے. چلیں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں جو بھی کام اس وقت آپ کر رہے ہیں اس میں جذبات کتنے انوالو ہیں اور لاجک کتنا انوالو ہے. وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، یو ڈو اٹ بائی ایموشن. ایموشنز آر سو اسٹرانگ. تبھی آج کی دنیا میں وہ بندہ مضبوط ترین سمجھا جاتا ہے جس کا ای کیو اچھا ہو، ایموشنل کوشنٹ. ایک آئی کیو تھا نا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یہ کتنا ذہین ہوگا، ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندازہ لگایا جاتا ہے. بٹ ناؤ اٹ از ایموشنل کوشنٹ، ہاؤ ہی مینیجز ہز ایموشنز. اینڈ یاد رکھنا، ایموشنز آر ہیبٹس. انسان کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، جو اس کا ملان ہوتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے اس کی، وہ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. مثال کے طور پہ ایک بندے کو اداس رہنے کی، غمگین رہنے کی عادت ہے. یقین کرنا سارے انجوائے کر رہے ہوں گے، بڑا مزہ کر رہے ہوں گے، وہ اس میں سے بھی ڈھونڈ لے گا میں نے اداس کیسے ہونا ہے، اور 2 منٹ میں رس کے بیٹھ جائے گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ He will always search for something sad. اس کی عادت میں ہی اداس ہونا ہے. اس نے ہر جگہ بیٹھ کے منہ لٹکانا ہی لٹکانا ہے
اور سب کا لٹکا دینا ہے. ایموشنز آر ہیبٹ.